अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए व्लॉग से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, फायज ईसा नहीं रहे। मेरा मतलब यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब काजी फायज ईसा साहब नहीं रहे। बहरहाल, व्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। जहां तक फायज ईसा की जिंदगी का ताल्लुक है, मैं खुदा से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला फायज ईसा साहब को लंबी उम्र अता फरमाए, क्योंकि इनके जराइम की सजा इन्हें इस जिंदगी में ही मिलनी चाहिए। इनका एहतसाब होना चाहिए। जस्टिस याहिया आफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया है, मगर इस वक्त हकीकतन ये एक कांटों का ताज है जो उन्होंने अपने सर पर लगाया है। आफरीदी साहब को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। इसमें से कुछ चैलेंजेस आपके नॉलेज में है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं और कुछ बाहर। सबसे बड़ा और सबसे फौरी नौयत का जो चैलेंज है वो 26वीं आईनी तरामीम का है। क्या जस्टिस आफरीदी इस पर फुल कोर्ट रेफरेंस बनाएंगे या नहीं? अब अगर वो ये फुल कोर्ट रेफरेंस बनाते हैं इन आईनी तरामीम के लिए या नहीं बनाते, दोनों ही सूरतों में इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात होंगी। अगर फुल कोर्ट रेफरेंस बनाते हैं तो इस सूरत में फार्म 47 की जाली हुकूमत और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा करेगी। इसके अलावा काजी फायज ईसा की गलीज रूह जो इनके हम ख्याल जजेस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में और नीचे जो ज़ेली कोर्ट्स हैं उनमें भी अभी तक मौजूद है, वो भी इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा करेंगे। इलेक्शन कमीशन भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से नमक हलाली करते हुए इनकी राह में बहुत सारे रोड़े अटकाएगा। जजेस और वकला की फैमिलीज को फिर उठाया जाएगा और वही कुछ जारी रहेगा जो पिछले 30 माह से चल रहा है इस मुल्क में। अगर वो इन आईनी तरामीम के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं बनाते तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठेंगी। फिर वकला और सिविल सोसाइटी बशमूल अपोजिशन जमातें, मसलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वगैरह, इनके खिलाफ शायद उठ खड़ी हों। बहरहाल, फायज ईसा जिस तरह की एक घटिया लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो जस्टिस याहिया आफरीदी के सामने है। अब इस बात का इन्हिसार उन पर है कि वो खुद को तारीख में किस तरह याद रखवाना चाहते हैं। ग्राउंड रियलिटी बहरहाल यह है कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने 2 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके हल्फ उठाया है और हम सब जानते हैं कि ये अरेंजमेंट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। सवाल यह है कि क्या जस्टिस याहिया आफरीदी भी इस डील का हिस्सा थे या इन्हें चीफ जस्टिस सिर्फ इसलिए बनाया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह को एस्टेब्लिशमेंट एक बड़ा खतरा समझती थी। इस बात का फैसला बहरहाल बहुत जल्द ही शायद हो जाए। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह जब जस्टिस याहिया आफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नाम फाइनल हुआ, उसके कुछ ही घंटों के अंदर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स के बहुत सारे जजेस ने ऐसे फैसले दिए जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ। आपकी नज़र में है कि किस तरह इमरान खान साहब की बहनों की जमानत हुई, किस तरह उनकी बेगम साहबा को भी रिलीज कर दिया गया। उसके अलावा बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर वर्कर्स हैं उनके केसेस भी जल्दी से अदालतों में उनको भी जमानत दे दी गई। और इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें आप तक पहुंच रही होंगी कि किस तरह इमरान खान साहब को जेल में अब मुलाकात की इजाजत तकरीबन मिल चुकी है। तो इस बात को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद कोई डील तय पाई गई है और इस डील में जस्टिस याहिया आफरीदी भी शायद किसी सूरत में शामिल हैं। लोगों का ख्याल है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे इन तमाम वाकयात को देखते हुए। दोस्तों, मेरा जाती ख्याल यह है कि ये सारे इकदाम शायद जस्टिस याहिया आफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काबिल कबूल बनाने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि आम आवाम और ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में इनको एक अच्छा जज साबित किया जाए, ताकि वो किसी एहतजाज से दूर रहे जिसमें याहिया आफरीदी साहब को हटाने का मुतालबा शामिल हो। बहरहाल, मेरा ये तबसरा फ़िलहाल काफ़ी प्रीमेच्योर है।
آنے والے وقت میں ہوتا کیا ہے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ بہرحال دوستو، جسٹس یحییٰ آفریدی کی پچھلے کچھ ماہ کی اگر آپ کارکردگی دیکھیں تو وہ ایک فی الحال تو ایک کمزور شخصیت کے مالک لگ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سارے مواقع پر خود کو اہم ترین کیسز سے دور کیا۔ ان کا یہ کنڈکٹ پھر بھی کچھ اور ججز بشمول امین الدین اور نعیم افغان سے بہتر تھا، جو منصب پر بیٹھ کر قانون اور آئین کی ڈھٹائی سے دھجیاں اڑاتے رہے اور اڑاتے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا عام ورکر یہ سمجھتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان ہونا چاہیے، کیونکہ شاید وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور عام سیاسی ورکروں کو کوئی بہتر ریلیف دے سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ عدلیہ کے تمام ہی ججز کمپرومائزڈ ہوتے ہیں۔ یہ منصور علی شاہ ہی تھے جنہوں نے باقاعدہ ایک لابنگ کر کے فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس میں ان کی مدد کی، جو کہ ایک کلیئر کٹ کیس تھا، جس میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ جج بننے کے اہل ہی نہیں اور ان کو سزا ہونی چاہیے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ کی اس لابنگ اور ان فیصلوں کی بدولت آج پورا پاکستان ان کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ ہاں، اگر اصولی طور پر 26ویں آئینی ترامیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب دوستو، اہم ترین سوال یہ ہے کہ جس سے پاکستان کے جو میجورٹی مسائل ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ان آئینی ترامیم کو ختم کروایا جا سکتا ہے یا انہیں ختم کیا جائے گا اگر سپریم کورٹ ان پر ایکشن نہ لے تو۔ معذرت۔ تو دوستو، اس سوال کی کنجی وکلا کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت سب کی نظریں سپریم کورٹ بار کے الیکشنز کی طرف ہیں جو اگلے ہفتے ہو رہے ہیں۔ تو دوستو، ان الیکشنز کا سب سے بڑا مدعا ان آئینی ترامیم کے خاتمے کے لیے اقدامات ہیں۔ حکومت پورا زور لگائے گی کہ وہ دھڑے جو ان آئینی ترامیم کے خاتمے کی بات کرتے ہیں وہ اس الیکشن میں کسی صورت میں نہ جیت پائیں۔ ہمیشہ کی طرح پاکستان مسلم لیگ نون خزانوں کے منہ کھول چکی ہے، مگر مجھے شک ہے کہ الیکشن سے بالکل پہلے بہت سارے وکلا کو اٹھایا جائے گا یا ڈرایا دھمکایا جائے گا، تاکہ ان دھڑوں میں سے کوئی لیڈرشپ ابھر کر سامنے نہ آئے جو حکومت کے لیے آنے والے وقتوں میں مشکلات پیدا کرے۔ وکلا 2007-2008 کی طرح عدلیہ بحالی تحریک کا اعلان بہرحال کر چکے ہیں، مگر کیا یہ تحریک ماضی کی طرح کامیاب ہوگی؟ دوستو، ماضی کی تحریک کے برعکس یہ تحریک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ 2007-2008 کی تحریک کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ جنرل پرویز کیانی کی وکلا کے لیے سپورٹ تھی۔ پھر ماضی کی تحریک میں میاں نواز شریف صاحب بھی وکلا کے ساتھ تھے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس تحریک کو کامیاب بنانے میں میاں نواز شریف کا رول بھی نمایاں تھا۔ اگر ماضی کی تحریک میں دوسری طرف دیکھیں تو پیپلز پارٹی تھی جو اس تحریک کی مخالفت کسی اصول کے تحت نہیں تھی کر رہی۔ انہیں خطرہ صرف جسٹس افتخار چودھری سے تھا کہ اگر وہ بحال ہو گئے تو پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ پیپلز پارٹی کے یہ خدشات بالکل درست تھے۔ لیکن پیپلز پارٹی اس تحریک کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال صرف ایک خاص حد تک ہی کرنا چاہتی تھی، اور اس بات کا احساس وکلا کو بھی تھا کہ پیپلز پارٹی ایک خاص حد سے آگے نہیں جائے گی اس تحریک کو کچلنے کے لیے۔ دوستو، یہاں پر اس وقت کی وکلا قیادت کا نام نہ لینا بھی ناانصافی ہوگی، جنہوں نے پورے جذبے اور نیک نیتی سے اس تحریک کو لیڈ کیا۔ مگر ماضی کے برعکس یہ تحریک اس دفعہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے گٹھ جوڑ کے خلاف ہوگی، اور ماضی سے بہت زیادہ کٹھن بھی ہوگی۔ اس دفعہ کی ڈیمانڈز ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گی۔ وکلا کی بہت ساری لیڈرشپ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں پہلے ہی کمپرومائزڈ ہے یا بک چکی ہے، اور اگر سپریم کورٹ بار
اور دیگر بارز کے الیکشن ایسی تنظیمیں جیتتی ہیں جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہو تو یہ تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ ماضی کی تحریک میں سپریم کورٹ کے ججز نے سٹینڈ لیا، مگر اس دفعہ یہ شاید کافی مشکل ہو۔ دوستو، چاہے منصور علی شاہ ہوں یا جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ ہوں یا جسٹس شہزاد خان، جب عدلیہ پر شب خون مارا جا رہا تھا اور لوگوں کو بہت ساری امیدیں تھیں کہ سپریم کورٹ کے ججز ملک میں آئین اور قانون کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، تو ان ججز صاحبان نے کچھ بھی نہ کیا، صرف یہ ایک دوسرے کو خط ہی لکھتے رہے۔ دوستو، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہی کورٹس نے رات 12 بجے فیصلے دیے کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں نہ توڑ سکیں، اور انہی فیصلوں کے نتیجوں میں جس فسطائیت کے دور کا آغاز ہوا وہ آج بھی قائم ہے۔ مگر جب آئین پر شب خون مارا جا رہا تھا، ان ججز نے اف تک نہ کیا۔ جب ان ججز کی اتنی مجبوریاں ہوں اور یہ اتنی کمپرومائزڈ ہوں، سامنے دشمن بھی بہت زیادہ طاقتور ہو، تو مجھے ذاتی طور پر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ اب اس تمام ایکویشن میں پاکستان تحریک انصاف کہاں فٹ ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اس تحریک میں وکلا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں۔ اب تک وکلا اور پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ کچھ اچھا نہیں رہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ مختلف وکلا تنظیموں میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ڈیپ پینیٹریشن ہے۔ وکلا تنظیموں اور پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے شاید وکلا کو پہل کرنا پڑے گی۔ پاکستان تحریک انصاف اس تحریک کو بھرپور سپورٹ کر تو شاید پھر بھی کر دے، مگر لیڈرشپ اس تحریک کے لیے وکلا کو ہی فراہم کرنا پڑے گی۔ وکلا کو تحریک کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ ان کا مقابلہ بہت ہی کمظرف لیکن سخت دشمن سے ہے، جو کسی انسانی ضابطے پر یقین نہیں رکھتا اور اپنی وقتی جیت کے لیے ہر حد پھلانگ کر جا سکتا ہے۔ اگر یہ تحریک شروع ہوئی تو ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ خون ریز ہوگی اور بہت زیادہ لمبی بھی ہوگی، مگر دوسری طرف عام عوام کا جوش اور ولولہ بھی پہلے سے یعنی کہ ماضی کی تحریکوں سے بہت زیادہ ہوگا۔ بہرحال اگر کوئی تحریک شروع کی جاتی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو، اس کے اثرات عام عوام کی زندگی پر گہرے انداز میں پڑیں گے۔ تحریک کو روکنے کا دوسرا حل یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور سپریم کورٹ کے باقی ججز ان ترامیم کو کالعدم قرار دے دیں، مگر اس صورت میں یحییٰ آفریدی شاید چیف جسٹس آف پاکستان نہ رہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ججز کو گھر جانا پڑے اگر وہ ان آئینی ترامیم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو، اور یا ان کا ذاتی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور فارم 47 والی حکومت کی یہ خواہش کہ ملک میں انتشار اور احتجاج نہ ہو تاکہ اکانومی کی کنڈیشن کچھ بہتر ہو جائے، یہ خواہش فی الحال مجھے پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اگر اس حکومت نے کسی طرح اپنے 5 سال پورے کر بھی لیے تو انہیں آئے دن ایسے بے بہا چیلنجز سے نمٹنا ہوگا، اور عام آدمی کی زندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہی ہوگی۔ بہرحال اب ہوتا کیا ہے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔